علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ اچھا جی، سورۃ فاتحہ کھولتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے ساری پڑھی ہوئی ہے، لیکن میں مین پوائنٹ پہ ادھر آنے والا ہوں۔ کہا جا رہا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ مانگا جا رہا ہے کہ پہلے ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے۔ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ تیری نعمت ہوئی ہے، نازل ہوئی ہے، جس پہ تیرا انعام ہوا ہے۔ اللہ پاک کو بھی عربی آتی ہے، سارا پتہ ہے، لیکن احسان اور ہوتا ہے، نعمت اور ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چلیں اس کا میں ترجمہ نکالتا ہوں کہ ترجمہ کیا ہے مختلف علماء میں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا ہے، دیکھیے آگے نا جونا گڑھی نے کیا ہے، اور دوسرا ہے ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے انعام کیا ہے، یہ تقی عثمانی کا ہے۔ راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا ہے، یہ کنزل ایمان کا ہے، کنزل ایمان۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ کہ ان کا جن پر تجھے غضب و بھٹکے ہوئے کا۔ اور یہ اس نے پورے کا پورا ترجمہ، یعنی کہ نیچے والی آیت کا بھی ترجمہ اس میں ہی کر دیا۔ اچھا پھر امین اصلاحی، ان لوگوں کے راستے جن پر تو نے اپنا فضل کیا ہے۔ دیکھو فضل کیا ہے، فضل اور ہے، نعمت اور ہے۔ چلو معاملہ یہ ہے کہ یہ مختلف علماء ہیں جن کی آپس میں ہی نہیں بات بن رہی، ہر ایک کا ترجمہ دوسرے سے مختلف، ٹھیک ہے۔ اس کی طرح تفسیر نکالیں، تفسیر کیا کہتی ہے؟ تفسیر تقی عثمانی نے کی نہیں، کہتا مجھے میرے بس سے بڑی بات ہے، یہ میں کر ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے کی ہے کہ اس مودودی صاحب نے ان رستے کی تعریف جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ رستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، وہ بے خطا رستہ کہ قدیم زمانہ سے آج تک جو شخص اور گروہ بھی اس پر چلا وہ تیری نام مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہوا۔ ایک بات غور کریں، یہاں پہ رستہ نہیں بتایا گیا، ہاں وہ رستہ ہے کیا یہ نہیں بتایا۔ اس بات پہ ذرا غور کرنا۔ اس سیدھے رستے کی تعریف کی ہے جس کا ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ رستہ جس پہ ہمیشہ سے تیرے منظور لوگ چلتے رہے ہیں۔ ہاں چلتے رہے ہیں، پر لیکن رستہ کیا ہے یہ ابھی پوائنٹ ہے۔ بے خطا قدیم زمانہ سے راستہ سے آج تک جو شخص بھی گروہ اس پر چلا وہ انعام، ہاں وہ چلا، لیکن وہ رستہ کیا ہے یہ ڈسکس نہیں ہوا۔ ہاں کوئی رستہ ہے، پتہ چلا ان کا، یہ آپ کو تفسیر میں پتہ چلے گا۔ چلو جی تفسیر میں بھی یہ نہیں بتایا گیا۔ اچھا جی، ویسے آپ کو تو پتہ نا صراط مستقیم کون سا ہے، مولانا نبی پاک نے فرمایا علی صراط مستقیم ہے۔ اچھا جی، اور اس وقت امام زمانہ صراط مستقیم ہے۔ ہاں پھر ہو گیا جناب، آگے ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ جن پہ انعام ہوا ہے۔ اور مولا فرماتے نحن نعمت اللہ، ہم اللہ کی نعمت ہیں، یعنی پہ جن پہ اللہ کی نعمت ہوئی، جن پہ مولا علی ظاہر ہوئے، جن پہ مولا علی کی محبت، علیہ رسول کی محبت ظاہر ہوئی، ان لوگوں کا راستہ ابو ذر، میسم، کمبر، ٹھیک ہے، جتنے بھی نیک صحابہ کرام ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کا راستہ، ٹھیک ہے جی۔ آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ اچھا یہ ہے کوئی غضب ہوئے لوگ ہیں اور بہکے ہوئے لوگ ہیں، جو مسجد زرار والے لوگ بہکے ہوئے لوگ تھے جن پہ غضب ہوا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا مسجد کو آگ لگا دو، کیونکہ انہوں نے مولا علی کے بغض میں وہ مسجد بنائی تھی جی۔ ان لوگوں کا راستہ جن پہ غضب ہوا نہ بہکے ہوں گا، ترجمہ کیا ہے ان کی راہ جن پر غضب کیا اور نہ گمراہ کا، نہ ان کے راستے جن پر غضب نہ ہوا، نہ ان کے جو بھٹکے ہوئے کا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا نہ بہکے ہوں گا، ٹھیک ہے۔ چلو یہ تو مان لیں۔ تفسیر کیا ہے اس کی، چلے یہ لمبی چوڑی ہے۔ انہوں نے کہا نمرود، قارون، یہ انہوں نے بنا دیے۔ اچھا چلو مان لیتے ہیں، کسی حد تک ترجمہ ٹھیک ہمارا ہو رہا ہے۔ یہاں پر پوائنٹ یہ ہے، ایک تو سیدھا راستہ پتہ چلانا ہے کہ کیا ہے، دوسرا جن پہ انعام ہوا ہے نا ہم ان کا راستہ مانگ رہے ہیں، مطلب اللہ کا راستہ نہیں مانگ رہے، ہم مانگ رہے ہیں ابو ذر کا، کمبر کا، میسم کا، نیک صحابہ کرام کا راستہ مانگ رہے ہیں، انہوں نے زندگی کس طرح کی گزاری، یعنی کہ انہوں نے آل رسول کے ساتھ، نبی پاک کے ساتھ کس طرح کا ان کا رویہ تھا۔ دوسرے وہ تھے جن کا نبی پاک اور اہل بیت کے ساتھ رویہ غلط تھا، بہکے ہوئے اور جن پہ غضب ہوا۔ یعنی کہ پوائنٹ دو ہیں، آپ نے اہل رسول کے دوستوں کا بھی پتہ چلانا ہے اور دشمنوں کا بھی پتہ چلانا ہے، ٹھیک ہے، دشمنوں کا بھی اور دوستوں کا بھی، یہ دونوں چیز آپ کو پتہ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، صراط مستقیم تو میرے ویڈیو موجود بھی ہے اس کے اوپر، صراط مستقیم مولا علی ہیں، وقت کا امام ہوتا ہے، اس وقت امام زمانہ صراط مستقیم ہے، نعمت سے مراد آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔
اور جو اس سے پھرے ہیں، مولا علی سے پھرے ہیں، مولا حسن سے پھرے ہیں، مولا حسین بادشاہ سے پھرے ہیں، وہی بہکے ہوئے لوگ ہیں، وہی ان پہ غضب ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پتہ چلا، پہلے پتہ چلائیں کہ کہیں آپ یہ رہو، آپ کو پتہ رہو، اور جن پہ غضب اور بہکے ہوئے ہیں آپ ان کے راستے پہ راستے کو فالو کر رہے ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی پتہ چلا رہا کہ انعام کن پہ ہے. ٹھیک ہے، آل رسول پہ نہیں ہے، ان کے ماننے والوں پہ. نعمت تو یہ خود ہے. باقی کوشش کر رہا ہوں میں کہ قرآن پاک ٹک ٹاک پہ یہ ویڈیو نہیں چلتی، خیر چل بھی جاتی ہیں، لیکن یہی ہے کہ قرآن آپ کو تھوڑا سا سمجھ آ سکے. اور میں نے سمجھایا بھی اس میں کیا ہے، میں نے وہی چیزیں جو سامنے لکھی ہوئی ہیں میں نے تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتایا ہے کہ وہ قرآن لوگ پڑھتے نہیں ہیں، تو جو پڑھا ہے وہ ترجمے کے بغیر پڑھا ہے. تو میرے خیال سے میں نے کسی فرقے کا ساتھ تو نہیں دیا، باقی آپ کی سمجھ ہے. امید ہے کہ میں اس طرح کی ویڈیو بناتا رہوں گا آپ کے لیے، کہ مطلب کافی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قرآن پڑھنا ہے، لیکن میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ مطلب بھیجوں ان کے لیے. چلو میری کچھ کوشش ہے، مالک قبول کرے. باقی ہو سکتا ہے آپ کے لیے یوزفل ہو. باقی حب علی رحمۃ اللہ، بغض علی لعنت اللہ.